السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ چونکہ آج ہمارے مہمان تھے وزیر داخلہ شمس لون، اور اس کے ساتھ ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو گلگت میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں غلام عباس صاحب، ان کا تعلق MWM سے ہے۔ دونوں سے رابطہ ممکن نہیں ہوا چونکہ شمس لون صاحب کہیں پہ میٹنگ میں تھی، غلام عباس صاحب کا نمبر اٹینڈ نہیں ہو سکا۔ تو ہم پھر بھی آج جو گلگت میں بہت بڑی گہما گہمی رہی، گلگت کی جو گندم کا ایشو اور چارٹر آف ڈیمانڈ پہ جو چیزیں ہوئی، آج ایک بہت بڑا ایک شاندار استقبال ہوا۔ وہ تھے ممبر گلگت بلتستان اسمبلی جو ہے نواز خان ناجی کا۔ نواز خان ناجی چونکہ بالورستان نیشنل فرنٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کے بانی قائد بھی کہلاتے ہیں۔ جب وہ پونیال سے غزر سے اپنا قافلہ لے کر گلگت پہنچے تو ان کا ایک بہت بڑا شاندار استقبال کیا گیا، اور یہ ہزاروں لوگ جو ہے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے پینڈال میں تھے۔ شام کے ٹائم نواز خان ناجی صاحب جو ہے وہ پینڈال میں پہنچ گئے، ان کا بہت بڑا استقبال ہوا۔ لیکن اہم ترین بات جو ہے اس نواز خان ناجی کی آمد جو تھی وہ ایک ٹھنڈے ماحول کو دوبارہ ایک گرما دینے والا ماحول تھا، جس میں بالکل گرما گرم ماحول تھا، نعرے تھے، پتہ نہیں عجیب صورتحال تھی۔ جو ہم میڈیا والے جو لوگ تھے ان کی کوریج کے لیے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن میں یہ بتاتا چلا ہوں کہ سب سے پہلے چونکہ نواز خان ناجی نے اپنا جو خطاب کیا وہ ایک بڑا دمدار خطاب تھا، جس میں سب سے پہلے تو اس نے اظہار یکجہتی کی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ چونکہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گلگت پہنچے ہیں اور ہم ہمیشہ اس تحریک کا ساتھ دیں گے جو گلگت بلتستان کے عوام کے ایشوز پہ کام کرے گی۔ اور اپنے خطاب میں اس نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کی کہ اگر وفاقی حکومت ہمیشہ یہ ایشوز پیدا کرنا نہیں چاہتی ہے تو وہ 2018 آرڈر کے تحت جو گلگت بلتستان گورنمنٹ چلتی ہے اس کو بطور عبوری جو آئین ہے اس کے طور پہ ایکسیپٹ کرے، اور اس آئین کی ترمیم کا اختیار گلگت بلتستان اسمبلی کو دے تاکہ گلگت بلتستان ایک آٹونومس باڈی بنے، گلگت بلتستان کے عوام اپنے معاملات خود چلا سکے۔ یہ تھا نواز خان ناجی کا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نواز خان ناجی نے اپنے خطاب میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، اگر حکومت آج کوئی دھوکہ دیتی ہے، آج کوئی فراڈ کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے عوام کے مطالبات حل کرنے کے حوالے سے، تو یہ آج نہیں، جیسے 2013 سے اب تک مختلف اوقات میں اس ایشوز پہ جو ہے احتجاج ہوتے رہے، جلسے سجتے رہے۔ اس نے کہا یہ پھر احتجاج اور دھرنا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے گلگت کے چوک چوراہوں پہ مورچہ زن ہو کے لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نواز خان ناجی نے اپنے جس اسمبلی میں وہ خود، جس ایوان میں وہ خود بیٹھے ہوئے، اس نے کہا کہ دیکھیں گلگت بلتستان کے جو 24 حلقے ہیں، 24 انتخابی حلقے ہیں، وہاں کے عوام جو ہے وہ خود ان لوگوں کو منتخب اس لیے کرتی ہے کہ بحیثیت اپنا نوکر منتخب کرتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جا کے حکومت بن کر نوکری کو بھول جاتے ہیں۔ جب نواز خان ناجی کا گلگت آمد اور اس کا اتنا بڑا استقبال اور اس کے ساتھ اتنی بڑی ریلی جو غزر سے گلگت تک آئی، اس کا کی جب انفارمیشن جو ہے گلگت بلتستان حکومت کو ہوئی، تو گلگت بلتستان حکومت جو 3 دن پہلے مختلف ایگریمنٹ کر چکی تھی، وہ اس کے اوپر ایک نیا پریشر ڈیولپ ہو گیا، اور انہوں نے ہنگامی طور پہ اپنی ایک پریس کانفرنس کی۔ کئی عرصے سے جب سے یہ احتجاجی دھرنے تھے، معاملات تھے، چیزیں ہو رہی تھی، بڑے قافلے گلگت کی طرف آ رہے تھے، اس وقت کسی نے کوئی نہ پریس کانفرنس کی، نہ کوئی گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ ہنگامی طور پہ انہوں نے اسی ٹائم پہ جب نواز خان ناجی گلگت پہنچ رہے تھے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں وزیر داخلہ ہمارے جو ہے شمس لون صاحب تھے، فتح اللہ صاحب رکن اسمبلی تھے، رحمت خالد صاحب منسٹر تھے، اور ایمان شاہ صاحب معاون خصوصی جو ہے وہ تھے اس پریس کانفرنس میں۔ اور چونکہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک چیز واضح کی، کیونکہ اتنا بڑا پریشر بلڈ ہو گیا تھا، تو ہنگامی طور پہ انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گلگت بلتستان کابینہ کی، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی منظوری سے، کہ جو گلگت بلتستان کا جو عوام کا اس وقت جو ایشو چل رہا ہے، جو عوام سڑکوں پہ ہے احتجاج کر رہے ہیں، اس کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے 6 رکنی کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی، جس میں وزیر خوراک جو غلام محمد صاحب ہیں، سینئر منسٹر بھی ہے، ان کی سربراہی میں
کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیکل کرے. یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے تو اس کا مقصد سمپل سے یہی ہوا میرے خیال میں ناظرین کہ گلگت بلتستان میں کوئی حکومت نہیں ہے, وہ اپنے معاملات کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیکل کر رہی, ان کے ساتھ چیزوں کو طے کریں گی. جو 15 نکاتی یا 14 نکاتی جو بھی ایجنڈا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا. تو اس کے علاوہ وہاں پہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک بہت بڑی بات سامنے آ گئی کہ فتح اللہ خان صاحب ہمارے جو رکن اسمبلی ہے, سابق منسٹر ہیں, وہ اور شمس لون صاحب, انہوں نے ایک بات کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈر بلتستان اور نگر تھا, اس لیے گلگت والے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, یہ میزبان تھے, یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. مطلب ایک تانے کے طور پہ وہ کیا, جبکہ اسی وقت گلگت میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس جلسے کے اندر موجود تھے. اس کے ساتھ ایک اور بات, شمس لون صاحب منسٹر جو ہمارے جو ہیں وزیر داخلہ جو ہیں, اس نے ایک بات کی کہ غیر ملکی فنڈنگ کے ذریعے ریاست مخالف تحریک چلانے والوں کو ہم کچل دیں گے. ہمارے پاس ایک ایک چیز کے ثبوت موجود ہے, لیکن کوئی ثبوت انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر پیش نہیں کیا. اس کے علاوہ اہم ایک جو بات ہے, گلگت میں جو احتجاجی دھرنا جاری ہے, سکردو میں احتجاجی دھرنا ختم ہو گیا ہے. دوسرے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک اور ڈسٹرکٹ سے جو آئے تھے وہ گلگت سے کے قریب پہنچ کے ذرا مہمان نوازی کھانا کھانے کے بعد کچھ وزراء کی فرمائش پہ واپس چلے گئے. ان کے حوالے سے جب ہم نے چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تو گلگت کا جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مرکزی دھرنا تھا اس کے حوالے سے غلام اطہر صاحب جو ہیں, وہ جو بلتستان میں جس کو جو لیڈ کر رہے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہماری بات ہوگی ہم گلگت پہنچ جائیں گے, جب بھی گلگت سکردو شاہراہ جو ہے وہ اوپن ہوگی اس کے بعد ہم گلگت پہنچیں گے, اور ہم جو تمام جو ہمارے نکات ہے جس پہ چونکہ انیشل جو تھا وہ گندم کی قیمتوں کو ریورس کرنا تھا وہ ہو گیا, لیکن گلگت جائیں گے, اپنے دوستوں سے ملیں گے, بیٹھیں گے, پھر اگلا لائحہ ہم طے کریں گے. لیکن ناظرین یہ تمام چیزیں چونکہ آج ہو گئے, آج بڑا ہنگامہ خیز تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ علاقوں میں احتجاجی دھرنا ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے آج دیامر چلاس ہیڈ کوارٹر چلاس سٹی کے اندر جو احتجاج ہوا گندم کے حوالے سے, گندم کے ایشو پہ ہی, وہاں پہ قیمتوں کا ایشو تو نہیں تھا, لیکن وہاں پہ ایشو یہ تھا کہ نئی مردم شماری کے تناسب سے جو ہے گندم کی تقسیم ہو. مکمل شٹر ڈاؤن ہوا, KKH پہ لوگ آ گئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے, اور انہوں نے بھی دیامر کے جو لوکل ایشوز ہے اس پر ایک نیا جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کب تک گلگت کا احتجاج جاری رہتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہے کہ جب تک بلتستان کا وفد گلگت میں نہیں پہنچتا ہے, جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ گلگت نہیں پہنچتی, تب تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی. اور دوسری بات جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہم اب بھی گلگت والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ 700 لوگ وہاں پہ ہیں, 600 لوگ وہاں پر ہے, اور یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, ہمارے مذاکرات ہم نے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کیے ہیں. تو یہ کچھ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی انشاءاللہ کل ہم آپ کے ساتھ پھر ایک نئے ایشو کے ساتھ جو بھی صورتحال بنتی ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.